السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ میری ہمیشہ آپ کے لیے دعا رہی ہے ناظرین کہ اللہ آپ کو خیریت سے رکھے اور تندرست و توانا رکھے۔ ناظرین، پہنچی وہاں پہ خاک، آگے آپ سمجھتے ہی ہیں۔ آخر کار بڑی تگ و دو کے بعد محمود خان اچکزئی کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ اپوزیشن بھی خوش اور اقتدار والے بھی خوش۔ اب یہ خوشی کیوں ہے؟ تمام جو لوگ ہیں وہ خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں کہ جناب قبلہ محمود خان اچکزئی کو بنا دیا گیا جناب اپوزیشن لیڈر۔ دیکھنا ناظرین یہ ہے کہ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی ایک سیٹ ہے، اور کیا عمران خان صاحب کو اپنی پوری پارٹی میں کوئی بندہ نظر نہیں آیا؟ کہتے تو یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی پارٹی اور جماعت ہے، کوئی بندہ بھی نظر نہیں آیا سوائے محمود خان اچکزئی کے، اور عمران خان کو صرف انہی پہ اعتماد ہے کہ یہی ہمارے قائد حزب اختلاف ہوں گے۔ پوری پارٹی میں کوئی بھی کیپیبل آدمی نہیں ہے۔ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ واقعی نہیں ہے، عمران خان صاحب کے علاوہ تو اور کوئی سمجھدار ہے نہیں نا اس پارٹی کے اندر۔ دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں محمود خان اچکزئی، اس پورے اسکرپٹ کے اوپر کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ اب وہ اسکرپٹ کیا ہے؟ اب اسکرپٹ جو بات بڑی اہم ہے ناظرین، آج ذرا جڑے رہیے گا، بڑی مزیدار قسم کی بات چل رہی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کل اپنے انسداد دہشت گردی عدالت میں اپنی تاریخ پہ گئے، اور وہاں پہ پھر انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کی، اور صحافیوں سے انہوں نے کہا کہ میں خود پارٹی کا وائس چیئرمین ہوں، لیکن بات چیت کے بغیر یہ معاملات طے نہیں ہونے جو پی ٹی آئی اور باقی حلقوں کے درمیان ہیں، وہ بغیر بات چیت کے نہیں ہوتے، چونکہ مزاحمت کے بعد ہی مفاہمت ہوتی۔ مزاحمت تو بڑی کر کے دیکھ لی، اب مفاہمت کی طرف چل رہی ہے بات۔ لیکن انہوں نے ایک بات بڑی خاص کہی اور بڑی امپورٹنٹ بات، انہوں نے کہا جی یہ بات چیت کا اختیار محمود خان اچکزئی کو دیا گیا ہے، مجھے نہیں۔ اس میں اور بھی انہوں نے بہت کچھ کہا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں بیمار تھا تو میرے پاس فواد چودھری صاحب تشریف لے کر آئے، اور انہوں نے میری خیر و عافیت پوچھی، میری عیادت کی۔ اب مہمان ہیں، میں مہمان کو تو یہ کہہ سکتا تھا جا پا جات ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں مہمان کا میں نے عزت کی اور احترام کیا، مہمان نے آگے اپنی شروع کر دی کہ بھئی اپنا ہی سلسلہ بنانا شروع کر دیا۔ میں ان کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ وہ ہماری پارٹی میں رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو ان کا دل چاہے وہ کرتے رہیں۔ یہ انہوں نے بڑی بات کی۔ اچھا، جو اب میں آتا ہوں واپس، انہوں نے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ محمود خان اچکزئی ہی ایک ایسا سورس ہے جو اب بات چیت کریں گے۔ اب مجھے یاد آ رہے ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ جو جمعیت علماء اسلام کے جو ہیں سینیٹر، انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ تمام تعیناتی ایک پیر خانے سے ہاں ہونے کے بعد ہوئی ہے، کیونکہ جو رضی ہیں انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ ایک جو رائیونڈ کے بابا جی ہیں، بابا جی سے تعویذ ملنے کے بعد یہ ہاں ہو گئی اور انہوں نے تعویذ گھول کے پی لیا۔ اچھا ناظرین، جب بھی اس ملک میں کوئی اچھا ہونے لگتا ہے تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ اب اگر بات چیت ہو سکتی ہے، اگر محمود خان اچکزئی کی بات اگر ہائر جو ہیں اتھارٹیز ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، تو کوئی نہ کوئی بات تو بننی چاہیے، چونکہ بڑے عرصے سے ایک صاحب کو پاز دلوایا جا رہا ہے، اور وہ خاصا لمبا پاز ہے، اور پاز اس لیے دلوایا گیا تھا کہ پھر آپ ذرا سمجھ لیں، دیکھ لیں، پڑھ لیں، کتابیں بھی پڑھ لیں، سب کچھ آپ کو پتہ چلے گا۔ ان سے بھی ہم کوئی نہ کوئی کام کروا رہے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں اگر محمود خان اچکزئی کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر بات چیت ہو جاتی ہے اور معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ اگر طے پائے جاتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ جو ملک میں انارکی سی پھیلی ہوئی ہے، برا حال ہو گیا ہے ملک کا، کوئی معیشت کا پہیہ جو سے ہر بندہ معیشت کے پہیے کی بات کر رہا ہے۔ اب وہ معیشت کے پہیے کے بارے میں سہیل وڑائچ صاحب کا بھی ایک کالم آ گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ معیشت کا پہیہ چل رہا ہے، اب سائن آف انٹروگیشن ہے۔ یعنی ہر بندہ اگر معیشت کی بات کر رہا ہے، عوام کی بات کر رہا ہے، تو اگر یہ جو انارکی پھیل گئی، اگر محمود خان اچکزئی کے آنے سے بات بن سکتی ہے تو بننے دیں۔ اچھا، اب دوسری جانب جو یہ کہا گیا کہ محمود خان اچکزئی آ گئے ہیں، اب ایک چڑیا بھی بولی بیچ میں۔ اب چڑیا کیا چہچہائی؟ نجم سیٹھی صاحب نے فرمایا کہ ان حلقوں کو بڑی پریشانی ہے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا۔ پھر ان کو کہا گیا کہ نہیں جناب، یہ بات چیت کریں گے، یہ افہام و تفہیم کے ساتھ بات چیت کریں گے آپ کے ساتھ، اور معاملہ طے کر لیں گے۔ اور جو مسئلہ 8 فروری کا آ رہا ہے، یہ اس کو جو اسٹریٹ موومنٹ ہے
یہ ان کے بننے سے ذرا اسٹریٹ موومنٹ بھی نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی بھی صحیح تو نہ ہونے کے برابر ہوگی، اور اگر یہ پھر اس پہ بھی کامیاب نہ ہو سکے تو پھر کون سا ایسا معاملہ ہے، آئینی عدالت ہے، آئینی عدالت میں چیلنج کر کے ان کو ختم کر دیں گے، جس پہ انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے۔ ناظرین، صورتحال بڑی دلچسپ ہو گئی، اور اس پوری صورتحال میں دیکھیے توقعات کی بات ہوتی ہے، توقع کہنا نہیں جی میں نے تیرے کو لیا توقع نہیں سی، یار میں نے تیرے کو لیا توقع سی۔ اب توقعات دونوں بوتھ دا سائڈس، یعنی پی ٹی آئی کو بھی توقعات ہیں محمود خان اچکزئی سے، اور دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اور حلقوں کو بھی ان سے توقعات ہیں، اور وہ توقع صحیح کر رہے ہیں، چونکہ وہ جو رضی ہیں انہوں نے جو یہ کہا نا کہ جب پیر خانے سے تعویذ مل گیا ہے تو اس کے بعد وہ گھول کے پی لیا، معاملہ ٹھیک ہے، تو اب توقع اچھی رکھنی چاہیے، اور جو دونوں بوتھ دا سائڈز اگر توقع رکھ رہی ہیں۔ ابھی ایک اور مسئلہ رہتا ہے ناظرین، وہ علامہ ناصر عباس کا ہے، تو علامہ ناصر عباس کو بھی ان کا بھی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ دیکھو اتنے تے تھلے اپنے ہی بندے نے، لیکن ناظرین مجھے پھر افسوس کے ساتھ یہ ضرور کہنا پڑ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنی پوری جماعت میں کوئی سمجھدار یا دانشور آدمی نہیں ملا۔ یہ ہے ایک سوال کہ دانش مندی ختم ہو گئی۔ اگر دانش مندی ختم ہو گئی ہے تو پھر پارٹی کا فائدہ کیا؟ کتنے لیڈر ہیں، کبھی کوئی بات کر رہا ہے، کبھی کوئی بات کر رہا ہے، کبھی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو یہ کرنا چاہیے تھا، کسی کو کہا جی علیمہ خان کو یہ کرنا چاہیے تھا، کسی نے یہ کہا کہ جی پہلے جو گنڈا پور تھے انہوں نے یہ صحیح نہیں کیا۔ یعنی ہر بندہ تنقیدی بات تو کر رہا ہے لیکن کوئی اصلاحی بات، یعنی وہ جو بات کہتے ہیں افہام و تفہیم والی، وہ تو کر ہی نہیں رہا۔ خیر، اب معاملہ دونوں طرف سے اگر خوش ہیں، اور اوپر بھی علامہ ناصر عباس آ جاتے ہیں چونکہ وہ بھی ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، تو یعنی کہ اب آپ اندازہ فرما لیجئے کہ پوری پارٹی کے اندر دونوں باہر کی جماعتوں کے لوگ ہوں گے جو کہ لیڈر، اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ دونوں جماعتیں باہر کی ہیں، پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بھی اپوزیشن لیڈر نہیں ہوگا۔ ناظرین، اب صورتحال اور گھمبیر ہوئی ہے، لیکن اس طرح کی گھمبیر ہے کہ وہ کہتے نہیں پولو پلیاں نہیں ہے گیاں، ایک گھمبیر بنی ضرور ہے، اس کا بھی حل ہے۔ 8 فروری آ رہی ہے، سٹریٹس کو زیادہ موبائل کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ سٹریٹس پر، روڈز پر آئیں اور روڈز پر آ کر بات کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کس حد تک لوگوں کو روڈز سے گھروں تک محدود رکھتے ہیں کہ روڈز پہ نہیں آنا بھائی، چند تقاریر کر لی جائیں تو وہ تقاریر کی حد تک رہ جائے گا۔ اب یہ چیز دیکھنی ہے، اور اگر وہ اس چیز پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ کال کہاں گئی؟ وہ کال دینی پڑتی ہے ناظرین۔ وہ کہتے ہیں نا جی ہمیں ذرا رولا تے پاؤ نا، ویکھنے آگے کی رزلٹ آندا ہے۔ تو وہ رولا تھا، اور وہ رولے کی بار بار کبھی کہاں جا کے سہیل افریدی، کبھی پنجاب میں آ کے اسٹریٹ موومنٹ کی بات کرتے ہیں، کبھی کراچی میں جا کے کرتے ہیں، کبھی کے پی کے میں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اب جو انہوں نے اتنا رولا ڈالا اور شور ڈالا، اب دیکھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی آ کے اس رولے کے اوپر کیسے بیٹھتے ہیں اور کس طرح وہ کال جو سی ہے وہ ناکام ہوتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح روڈز پہ اگر آیا جائے اور روڈز پر آ کر ایجیٹیشن کی جائے، توڑ پھوڑ کی جائے اور توہین آمیز الفاظ استعمال کیے جائیں، میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، وقت ایسا نہیں ہے۔ ہوتا ہے روڈز پہ آنا چاہیے، جیسے نون لیگ بھی روڈز کے اوپر آئی تھی، اور اس سے پہلے اور بہت ساری جماعتیں روڈز پر آئیں اور انہوں نے آ کر بڑے احتجاج کیے اور کامیاب ہوئے، لیکن اس وقت یہ جو روڈز پر آنا اور اس طرح کی جو سیاست ہے یہ مناسب نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے کہ جہاں مل گیا۔ اب لازمی بات ہے محمود خان اچکزئی مل گئے ہیں، واقعی جہاں مل جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی العزیز کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی، مجھے جہاں تک امید ہے، چونکہ ہر بندہ، ہر مکتبہ ہے فکر، ہر سیاسی جماعت خوش ہے، تو یہ خوشی ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی رنگ ضرور لے کر آئے گی۔ مطیع اللہ جان صاحب نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 8 فروری کی جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ بڑی آگے تک چلی گئی ہے، بڑی اس کے اندر طاقت اور جان آ گئی ہے، اور حکومت اور کئی صحافتی حلقے جو کہ حکومتی صحافی ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بات چیت ہو رہی ہے، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ عملاً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عملاً نون لیگ فارغ ہو چکی ہے،
او بھائی متی اللہ جان صاحب، آپ بڑے سینئر صحافی، ہم تو طفل مکتب ہیں آپ کے سامنے. تو جناب کیا محمود خان اچک زئی کا آ جانا یہ نون لیگ کے فارغ ہونے کی بات ہے؟ ارے بھائی نون لیگ کامیاب ہو گئے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں نا جھپٹ کر پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. اگر نون لیگ کی وجہ سے اگر کچھ بہتری آ سکتی ہے، پی ٹی آئی میں جان آ سکتی ہے، اچھی اپوزیشن بن سکتی ہے، یا وہ حکومت میں آ سکتے ہیں، ووٹ بینک تو ہے نا ان کا نا، تو وہ حکومت میں اگر آ سکتے ہیں یا اپوزیشن میں جا سکتے ہیں اور ایسی تنقید جو کہ برائے اصلاح ہو وہ کر سکتے ہیں، تو حرج کیا ہے؟ تو متی اللہ بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ فارغ ہو چکی ہے، اگر فارغ ہوگی ہوندی تو پھر محمود خان اچک زئی اج اپوزیشن لیڈر نہ ہوندے. ناظرین آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ محمود خان اچک زئی شاید پل کا کردار ادا کریں گے، اور دونوں جانب سے وہ کہتے ہیں نا سہندہ کام ہو جائے، تو وہ سہندہ کام ہو جائے گا، اور میں بڑی امید رکھتا ہوں. ناظرین دیکھیے اب جمعرات والے دن کی بات کر رہا ہوں میں کہ جمعرات ملاقات کا دن تھا، عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں کروائی گئی اور کاموں بڑا ٹھنڈا رہا. آپ ذرا توجہ کریے گا ناظرین، وہ کہتے ہیں نا جو ٹیٹیاں رلاؤ تے ویسے کہتے ہیں ڈاٹس ملائیں، تو تانا بانا جیڑا انہوں بھی دیکھو ذرا. ملاقات کے وقت جو بندے ہونے چاہیے تھے وہ تو عام سے بندے تھے، اور بڑے بڑے جو اہم نام تھے وہ تو وہاں پہ موجود نہیں تھے. لگتا ہے گل بن گئی ہے ناظرین، گل بن گئی، اور ہون کم صحیح ہو جائے گا. ناظرین اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.